توجہ موت سرکار فرمایا موت آدھے حق بندہ ہی حجر پریشان ہوئے کتاب اللہ تے مسکرایا علی نے ذرا تے ہاتھ رکھی تھوڑا جا اپنے قریب کی جائے حجر میں تو نہ کہ میری محبت دی سزا موت ہے تو مسکرائیں ہنس کہتے ہیں مولا تیری محبت دی اتنی تھوڑی سزا کیا بات ہے زندگی دراز ہے علی فرمایا تھوڑی سزا ہے آدھا بادشاہ تیری عزت دی قسم ہے میں قتل کیتا جائے قتل کرن تو بعد میری لاش نو کھول دے تیل چھڑ دیتا جائے بادشاہ تیل چو کٹ کے آگ تے رکھ دیتا جائے راکھ بنا دیتی جائے راکھ اڑا دیتی جائے مولا تیری عزت دی قسم ہے میں وقت بھی شکوہ نہ کرا میں گلہ نہ کرا بادشاہ تیری عزت و جلالت دی قسم ہے جس پاسے اس ہوا دے ذریعہ میں حجر دی خاک جائے گی علی دی صدا آئے گی کیا کہنے بھائی کیا کہنے زندگی دراز ہوئے حیدری زندہ باد بسم اللہ زندگی دراز جس پاس ہے میری خاک جائے گی علی دی صدا آئے گی تم دو چار گلہ بڑی آؤ کی آگئی ہیں داد دعا میرے حصے دی ہو گئی چلو میں پیغام پہنچانا تو منزل علی پاس سے علی بادشاہ نے حجر نے اور قریب فرمایا علی نے فرمایا تن پتہ میرا شیعہ کون ہے بادشاہ فرمایا سردار فرماؤ آدھن زمانے تک میرا پیغام پہنچائیں حجر زمانے نہ کھی میں علی دے شیعہ ہوئے جڑا کہیں شرابی نال تعلق نہ رکھے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے اے ہماری درسگاہ کربلا حیدری میرا شیعہ ہوئے جڑا کہیں شرابی نال تعلق گل اتھا مکی نہیں منسا جی گل اگلی مشکل ہے علی بادشاہ نے حجر دا ہاتھ چومے ہاتھ چوم کے دن حجر میں محمد دی عزت دی قسم ہے میں علی عزت سننی علی ابن ابی طالب دی میں علی اس شیعہ تے بروز قیامت بھی ناراض ہو ساں جڑا اپنی کسے بیٹی دا رشتہ کسے شرابی دے وے میں علی پوری ذمہ واری نال کتاب منگو وقت تلقین تک میں ضامنہ میں علی بروز محشر بھی اپنے اس شیعہ تے سخت ناراض ہو ساں جنہوں علم ہوئے جو بندہ کیوں حجر قریب ہویا قدمہ دا بوسہ لیا اسے کہ بادشاہ وجہ کیا ہے سردار فرمایا اس دی بیٹی نہیں وہ کنیز سیدہ ہے اور کنیز سیدہ واسطے تو کیسا انتخاب کر رہے ہیں کنیز سیدہ واسطے تو کیسا انتخاب کر رہے ہیں سرکار فرما رہے ہیں کنیز سیدہ واسطے ایسا انتخاب کر کیونکہ عام نہیں وہ دے نال محمد مصطفیٰ دی بیٹی دا نام لگ رہا ہے اور دوسری بات بادشاہ نے فرمایا میرا شیعہ وہ نہیں جڑا نماز نہ پڑھے دو قسم دے گناہ ان قبلہ دو قسم دے گناہ ایک گناہ ہوندہ ہے جس دا انسان مرتکب ہوندہ ہے مثلا اللہ نہ کرے میری نماز فجر قضا ہو گئی سفر دی تھکاون دی وجہ تو اٹھ نہیں سکے جاگ نہیں آئی بیماری دی عالم کسی سچویشن نماز قضا ہو گئی یہ گناہ اس دی قضا ہے شریعت امام صادق علیہ السلام دے مطابق پوری ذمہ واری نال اس دی قضا ہے ایک نماز ہے کہ وقت نماز تسا جاگ رہے ہو اور تسا ادا نہیں کی تھی اس دی سزا ہے اس دی قضا کوئی نہیں تھوڑا جی بولنا ہے بولنے کرو جی گلہ نال تک ممبر تو تھوڑا حوصلہ بنے بندے نے گل کرن لگیا نماز دو قسم دی شزا جی نماز دو قسم ایک ہے جڑی تسا جان کے قضا کی تھی اس دی کوئی ادا نہیں بیشک چلو ایران نجف تو کہ توڑی بھی کوئی نہیں نہ رسائی چلو جڑا امام زمانہ علیہ السلام میں مل سکتا انہوں کو پیچھے وہ مظلوم دا ذاکر ممبر تو گل کر گیا مولا اس دی تصدیق فرماؤ ورنہ شرعی کتاباں دا امام صادق علیہ السلام دی فقہ دا مطالعہ کرو جان کے چھڑی ہوئی نماز دی مرشد کوئی آؤ بسم اللہ کوئی ادا نہیں اس دی سزا ہے سرکار نے فرمایا وہ میرا شیعہ نے جڑا نماز تک سمجھے تیسری بات جڑی سرکار حجر ابن عدی نال سرکار علی بادشاہ نے کی تھی سرکار فرمایا حجر اور قریب ہے بادشاہ نے فرمایا ایمان دے کتنے درجے عدد 10
ایمان دے کتنے درجے 10 سرکار فرمایا حضر میرے سین دسی تساں جو 9 درجے رزق حلال ہے 9 بڑی چھٹی جی مجلس سے شاید آئی لیٹ آیا تو بسم اللہ آدھن ایمان دے 10 درجے 9 درجے رزق حلال ہے ایک بندہ تجارت دے سلسلے امام صادق علیہ السلام کو لائے میں تھوڑی جی وضاحت کرا مسئلہ علی محمد واجل فرد بسم اللہ زندگی دراز ہے مرشد امام صادق علیہ السلام کو ایک بندہ آیا اس قدمہ تے ہاتھ لائے اسے کہ سردار تجارت دے سلسلے سفر کر رہے ہیں استخارہ فرماؤ سرکار نے استخارہ فرمایا سرکار نے فرمایا استخارہ نہیں آیا سفر نہ کر اللہ کرے میں گل سمجھا لواں نکلے گلی دے موڑی چاہتا ہے انہاں دا دادا بھی نہیں کردہ انہاں دا نانا بھی بادشاہ اتنا سونا سامان میرے کول اور مارکیٹ ریٹ بڑا کمال ہے آج کل موسم میں سیزن ہے کس طرح نہیں آیا استخارہ سفر شروع کر دیتا تجارت کر کے بڑا منافع ہویا بڑی پرافٹ ہوئی واپس آیا بادشاہ دے قدمت ہاتھ لائے سردار واپس آ گئے بادشاہ کے آ گئے جی آ گئے بادشاہ تو فرمایا یہ سفر نہ کریں تن خسارہ ہو سی تن فائدہ کوئی نہ ہو سی بادشاہ فرمایا میرے قریب کتنا فائدہ ہوئی یاد ہے بادشاہ دوڑی عزت دی قسم ہے اگاں جتنا ہوندہ ہی انہوں نے 10 گنا زیادہ ہویا ہے سرکار فرمایا اچھا ٹھیک ہے تن پرافٹ ہو گئی ہے اے دسان نمازہ کتنی ہیں پڑھی ہیں نہیں سارے رسے نمازاں کتنی ہیں پڑھی ہیں قدمہ تے ڈھیر گیا ہے بادشاہ سفر دی وجہ تو نماز تے کوئی بھی ادا نہیں ہوئی کوئی بھی ادا امام علی نقی علیہ السلام کو اس سے بات ضمن اچ بات کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم یقائم آل محمد ایک بندہ قریب آیا اسے کہ بادشاہ میں مقروض ہو گیا بڑی سوڑی گل مقروض ہو گیا سرکار فرمایا کتنا ہو سکے بادشاہ بہت زیادہ سرکار فرمایا دعا فرمائے سنکل آمی کل آیا ایتھے اگر تسا اس گل نہ جا دے رہی ممبر تے میرا ہاتھ جدہ تک سارا سی ادھا تک دعا کر سو اگر جا دے رہی اگر میں سمجھا لیا سرکار فرمایا کل نہیں شاید جی بسم اللہ آدھن کل آمی ٹر گیا کل آیا بادشاہ دے قدمہ دے ہاتھ لائے سردار آ گیا بادشاہ فرمایا اے تھیلی چال ہے چائیس سرکار فرمایا جا جدہ مقروض دا قرض ادا کر امام علی نقی علیہ السلام جا جدہ مقروض دا قرض ادا کر گیا قرض والے دے پیسے دیتے واپس آیا بادشاہ دے قدمہ دے ہاتھ نہ لین دے بوس سردار کمال ہو گیا تو اٹھے جیسے بادشاہ کائنات اس کو نہیں سردار فرمایا جا کوشش کی تھی کر عبادت کی تھی کر ٹور پیا بسم اللہ ٹور پیا 3-4 دن بعد نماز جمعہ دی نماز کو بعد بادشاہ ملیا سرکار فرمایا بڑا خوش ہیں آدھے سردار مطمئنہ الحمدللہ کچھ بچ گئے ہیں آج کل گھر دے حالات بھی اچھے ہیں بچیاں دا لنگر پانی بھی بہترین چل رہے ہیں قرض بڑا ہی بڑی ٹینشن ہے بڑی پریشانی ہے بادشاہ قرض بھی ادا ہو گیا سردار فرمایا نہیں مقروض تو وجہ بھی ہیں آدھے بادشاہ کس طرح آدھے کمال ہو گیا دنیا دے 2% دے انسان دا مقروض ہو کے پریشان ہے اس خالق دا کدی قرض ادا کی تھی 2% دے انسان دا تو مقروض ہے اور پریشان ہے کدی اس خالق دا بھی قرض ادا کی تھی قدمہ دا بہت سا لیاز آدھا سردار اگلی معافی آئندہ میری نماز قضا نہ ہو سی آئندہ میرا روزہ قضا نہ ہو سی گل سمجھنی ہے آئندہ میرا روزہ قضا نہ ہو سی آئندہ میری نماز قضا نہ ہو سی آئندہ میرا خمس قضا نہ ہو سی جہاد کرساں مولا تولا تبرہ کرساں مولا حج تے ویساں مولا زیارت تے ویساں مولا صدقات خیرات دیساں بادشاہ نے فرمایا نہیں تو سارے عمل کر تیری بارگاہ مال محمد اچ بارگاہ مالک اچ قبول ہے لیکن ایک گل دا خیال رکھیں تیرے سارے عمل پورے ہوئے اگر کہہ رات تیرا کو ہمسایا بھوکا زین پہ تیرے کو اس دا بھی حساب مانگیا ہو جائے اگر کہہ رات میں پہلے کہ مجلس حسین درسگاہ آل محمد ہے اگر کہیں دا ہمسایا بھوکا زین پہ تیرے کو اس دا بھی حساب مانگیا ہو جائے اے امام زین العابدین علیہ السلام دی بادشاہ دی مناسبت نال اللہم صلی علی محمد جل فرجہم یقائم آل محمد بادشاہ دی مناسبت نال بڑی مشہور بات ایک منبر تحقیق دی بندی ہے کہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا تو بعد 36 سال زہری دنیا تک رہے 36 سال بادشاہ نے جدہ دنیا تو پردہ فرمایا نا 3-4 دن مدینہ دے بچے
بیوائے عورتاں گلیاں ٹردیاں رہی روندیاں رہی. ایک دن امام محمد باقی فضیلت سننی عزت سننی ہے. امام حسین علیہ السلام اور جناب زین العابدین علیہ السلام دی سیرت کیا ہے. ایک دن جناب امام محمد باقر علیہ السلام دے قدمہ تے ہاتھ لے لیا. دن بادشاہ ساڑھے دروازے دیکھ سخی ہوندا ہی. اللہ جانے کون آئی دے چہرے تے نقاب ہوندا ہی. سن لنگر بھی پہنچا ویندا ہی, تمام دا سامان بھی دے ویندا ہی, سن پیسے بھی دے ویندا ہی, سن کپڑے بھی دے ویندا ہی. یا تیسرا چوتھا دن سانو سخی نظر نہیں آ رہا. بادشاہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, وہ سخی تو موجود نہیں, وہ سخی دا بیٹا دنیا تے موجود ہے. وہ سخی دا بیٹا دنیا تے موجود ہے. کوشش کیتی کر اپنا رزق جتنا بھی کمائے دے وچ مساکین دا حصہ کڈیا کر. امام علی رضا علیہ اخبار اور امام رضا علیہ السلام دا جملہ سرکار کو ایک بندہ آیا. اس نے بادشاہ اے دسو بازار وچ ٹرداں, پوری دعا پڑھی, بازار وچ ٹرداں. اذن بادشاہ منگن والے لوگ آوے دے, پنن والے لوگ آوے دے. بادشاہ میں ایسے ایسے لوگاں جاندا جڑے مستحق نہیں ہوندے وقت بھی منگ دیں. سرکار فرمایا تو جڑے مستحق نہیں انہاں بھی دیتا کرا دے. بادشاہ دا کیڑا فرمائے فائدہ. سرکار فرمایا پریشان نہ ہو, وقت اللہ تے نو بھی دیسی جدا تو مستحق نہیں. وقت اللہ تے نو بھی دیسی حیدری, وقت اللہ تے نو بھی دیسی جدا تو مستحق نہیں. کوشش کیتی کرو سیرت اساں دعا تو منگتے ہیں مالک سیرت میرے سمیت غفلتاں ہیں. دیکھو معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا قائم ہے تو پرندیاں دی وجہ تو, بزرگاں دی وجہ تو اور بچیاں دی وجہ تو, ورنہ معصوم فرما رہے ہیں حضرت انسان تیرا جو کردار ہے ایک لمحہ تو عذاب تو بچ نہ سکے. کوشش کیتی کرو سیرت معصوم کیا ہے. مال اکٹھا کر کے اپنی جیب وچ پان دا نام سیرت معصوم نہیں. مال اکٹھا کر کے اضافہ ہے میرے کول, اگر میں اس کا خمس زکاة ادا نہیں کیتے میرے تے شرعی طور تے حرام ہے. اگر نواں لباس مرشد فقہ امام صادق پڑھدا کھڑا, اگر انسان لباس لوے اس کا خمس زکاة ادا نہیں کردا تو تیری نماز نہیں ہوتی. امام صادق علیہ السلام دی فقہ پڑھدا کھڑا. معصوم فرمائیں تو بازار وچ اگر کپڑے لویں نویں کپڑے لویں اس دا تو خمس زکاة ادا نہیں کردا تیری انہاں کپڑیاں وچ نماز نہیں ہوندی. بات سادے ہیں ساڑھے گھرج پریشانیاں, ساڑھے معاملات اچھے نہیں چل رہے, ساڑھے کاروبار اچھے نہیں چل رہے, ساڑھے بچے بیمار ہیں, بیماریاں گھر نہیں چھوڑ رہی ہیں. کس طرح چھوڑیں گے اگر ایسا سیرت امام دے عمل ہی نہیں کرنا, ایسا پریشانیاں نہ ہمیں تو اور کیا ہوئے. معصوم فرمینے تو ساڑھے رستے دے چل, تیرے رزق مال جان عزت دے صدا میں نہیں. کون چل دے ساڑھے تو رستے چل. ساری رات بندہ مجلس حسین جب صبح فجر دی نماز قضا ہو ونجے, سارا دن بندہ عزاداری کرے, عزاداری دی وجہ تو بندے دا روزہ قضا ہو ونجے. نہ کیتی کرے ہو جی عزاداری, نہ کیا کرے ہو جی مجلس سے. ناراض ہو گئے ہو. میں یہ غلط ممبر تو کر دے رہا ہے کہ ہو سی شاید نہ پڑھا سی تو کہ ہو سی لنگر میں آ کے لے لیسا. بسم اللہ کرنا زندگی دراز ہوئے. حق تو بیان ہونا ہے, حق تو بیان. رازق تو علی محمد ہے نا جی. کوشش کیتی کرو, واجبات ادا کیتے کرو. سرکار نے حضور نے فرمایا اتنی سزا آئی آدھا بادشاہ تیری عزت دی قسم شکوہ نہ کرساں. 13 سالہ تو بعد 51 ہجری بادشاہ دے شہادت تو 11 سال بعد حجر نے قید کر لیا گیا. شام دمشق بسم اللہ عزت دے سرکار حجر بن ندی سننی ہے. دمشق دربار اچ پہنچا ہے, نال 13 سالہ دا بیٹا. تخت تبان علیہ بندے آکے حجر کوئی بھی بندہ ہوئے یہ تھا اپنی فطرت بدلے, اپنا بیان بدلے, اپنی بات تو پھر بن جائے. علماء کو لو پوچھے مظلوم دا ذاکر ممبر تے گل کر گیا. تخت تبان علیہ بندے آکے حجر بن ندی تیرے نال علی دھوکھا کیتا ہے. عزت حجر بن ندی سننی, عزت صحابی مصطفیٰ سننی. حجر نے دی آنکھ چک پائی, یاد رہے کس طرح دھوکہ کیتا. اے مسکرا کے جنگ صفین علی تیرے 2 پتر مرائے نہ اپنے 2 پتر بچائے. انہیں پاسے ویک کے بکواس نہ کر, دھوکہ میں نہیں کیتا, دھوکہ علی نہیں کیتا, دھوکہ علی نل میں کیتا ہے. اسے کہ تو کس طرح کیتا ہے. انہیں قریب آ کے اچھا نہ بولتا ہے, نہیں پتا علی دنیا تو ٹر گیا اور حجر زندہ ہے. یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے. دھوکہ علی نہیں کیتا. دھوکہ میں اے جنگ جمل امام نے فتح فرمائی نا جنگ جمل. چلو 2-4 جملے اس سے تھوڑے حوالے کر لیں, ہو سکتا ہے میری یہ کہیں دی آخری ہوئے. سرکار جنگ جمل فتح فرمائی. شام دے ایک بندے نے درجات بلند استاد محترم دیو فرمائے ہیں فلاں ابن فلاں نے, نالے کی اشارہ کر دیا فلاں ابن فلاں نے. اس نے امام نے خط لکھیا. پہلا خط جڑا جمل تو بعد امام نے وصول ہے.
لکھے علی تو ضعیف ہو گیا پوری توجہ بھائی تو بڑھڑا ہو گیا تم جنگ دے قابل نہیں رہا میرے کو بہت بڑی فوج ہے اتنی فوج ہے جتنے بوریاں دے منہ کھول دیتے جاؤں جتنے دانے نکلن اتنی فوج ہے تھوڑی کلائی کمزور ہو گئی اور ہر جنگ نو جنگ جبل نہیں سمجھ رہا ہے جبل نہیں یہ شام ہے پوری توجہ بھائی تو ہم جنگ دے قابل امام کو خط پہنچا امام نے خط متبادل جواب لکھا امام دے ایک صحابی جہاں نام تریمہ تاریخ دیا صحابی جو سب تو بلند کر دیتا تاریخ اس پہلا بندے جنہوں علی نے بچھا کے انہیں سر تے پگ بننی ہے پوری توجہ اگر تسا تاریخ نہ سنو تو وقت کون سن سی بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے سر تے بادشاہ نے پگ بننی شاید سر تے پگ بننی پگ بن کے بادشاہ نے پگ دے پیجی خط رکھیا آدن جا شام انہوں جا کے دیمی انہوں اکھی علی پیدا خط پڑھ تریمہ قد بھی لمبا ہی تے ڈاچی تے سوار ہویا تاریخ دیئے لوگ اج کر کے ویدے انتریمہ پہنچا شام دربار دے باروں دربار دے اندر آیا دربار اچ بیٹھے لوگوں نے مذاق اڑایا یعنی قد و قامت وے کے آدن اس بندے کو تاسمان دی خبران زندہ بار بھائی حیدری آدن اس بندے کو تاسمان دی خبران آدن سرکار تریمہ نے تخت بیٹھے بندے نے ویکھیا آدن میرے کو واقعی آسمان دی خبران آدھے ہو کس طرح کچھ دساؤ سرکار فرمایا عرضتے ہے اللہ فضا چے ملک الموت تو اڈی موت ہون علی دے ہاتھے چھے کیا بات ہے یار کیا بات ہے زندگی دراز ہوئے بسم اللہ کرا حیدری علیہ السلام آدن ورشتے ہے اللہ فضا چے ملک الموت تو اڈی موت ہون علی دے ہاتھے چھے انہا دے جسم میں جلرزا پاک دے پیجے خط کڑیس ادھے سامنے کیتا پڑھ جلدی نال تاریخہ دیئے خط فضا چاہی تریمہ ڈاچی جلتا جلدی نال فضا خط نو واپس پکڑیا آدھے تو نہ ہتھلا تین نہیں پتا ہی نال نجاست دا جوڑ کو نہیں پوری دعا شاید دی تین نہیں پتا ہی نال نجاست دا جوڑ کو نہیں خط میں تین پڑھ کے سنانا خط پڑھانے آدھے نو تخت بانالا کمینہ تین نہیں پتا میں علی ہاں علی ضعیف رکھنالا تین نہیں پتا آجا میری کلائی چو طاقت بھی موجود ہے میرے کول ذوالفقار بھی موجود ہے پوری توجہ بھائی پوری توجہ عزت دا آخری جملہ میں دوڑے حوالے کر رہے ہیں علی فرمیندن تو آکھے تیرے کول اتنی فوج ہے جو تو بوریاں دے منہ کھولے جتنے دانے ہو سن اتنی فوج ہو سی آدھے گھبرا نہیں اگر تیرے کول اتنی فوج ہے تو تیرے انہ دانے واسطے میں ایک مرغ پالا ہوئے جنہ نام مالک اشتر ہے مالک زبان تاثیر عطا فرم بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے مالک اٹھے حد خیر فرماوے جہندی علی عزت پہ کر دیں او عزت دار کتنی عزت دا مالک ہو سی مالک زندگی دراز فرماوے جیڑا علی اتنی عزت دا مالک کئی اپنے گھر بیٹھے میرا بادشاہ جناب جعفر تیار دا پہلا قدم اپنے گھر دے اندر آئے سرکار محمد مصطفیٰ علیہ پاس ڈٹھانے آدھے نبی رسولتان میں شام پہ آوے نا اگر شام دی کہیں چیز دی ضرورت ہوئے نبی آدھے نہ جعفر تیار کہیں شے دی ضرورت نہیں علی کو لو پوچھو علی دے ہتھاں دا بوسا لے آنے علی بادشاہ میں شام پہ آوے نا کہیں چیز دی ضرورت ہوئے علی دی اکھاں وزیاں نہ دن من کو نہیں جیڑی میری کنڈ پچھے بیٹھی ہے او دیکھو لو پوچھو میں بسم اللہ کرا مالک تیری ہائے قبول فرماوے بسم اللہ میرے بھائی تشریف لین مالک عزت بخت نصیب فرماوے مالک سایہ آل محمد فرماوے مالک سفر بے خطر فرماوے نظر بد تو محفوظ فرماوے ساڑا مان ساڑا فخر مالک انہ دا سایہ ہمیشہ قائم فرماوے اجازت قبلہ ہک وین دی اجازت انتظار ہے تو سا تشریف لے بادشاہ فرمیندن میں شام نہیں ونجنا ادھے کلو پچھو جائے شام ونجنا ہے سرکار جعفر تیار ٹردے اتھیں جتھاں علی پاک دی موزمہ دھی تشریف فرمائیں دوے ہاتھ سارت رکھے نے پاک موزمہ میں ویندہ پہ شام تجارت دے سلسلے چگر شام دی کہیں شے دی ضرورت ہوئے لفظ میں سمجھا لیا تیرے جگر جو ہائے نکلنی ہے تیری ہائے دا میں زامنہ ہنج دی زامنہ تو ہے جڑی پردے تشریف فرمائے آلیہ دی اکھاں وزیاں نادن کہیں شے دی ضرورت نہیں پھر سکتے ہو شام دے باروں کوئی جاگیر میں زینب دے نہ کرواوے میں بسم اللہ کراں میں صدقے جاواں مالک تیری ہائے قبول فرماوے
وکری راضی ہے محمد دی دھی تیرے تے وکرا رنگ تیری آزاد مالک تے نصیب فرماوے جوانو ماتمیو جناب جعفر تیار نے سرد بوسا لیا دن تیرے بولن تو میں کائنات قربان کر رہا پوری شام تیرے نہ کرواما نہیں جائدن منت لوائے شام دے باروں ایک باغے جندہ نام راویے پھر سکدے ہو میرا او باغ میرے نہ کرواوے جعفر تیارہ دن وجہ کیا ہے رو کیا دیئے ہو سکدہ ہے بھرامان دے شہر میں قبر دی جا نہ ملے میں بسم اللہ کرا مالک تیری ہائے قبول فرماوے جناب میں مقامہ وین دے قریب آواں جناب جعفر تیار غزن پھر بھرا ٹر پہ شام دے بارو راویہ چ پہنچے نہ اپنے غلام نو بھیجا نے اس باغ دے مالک دا پتہ کر باغ دا مالک آ گیا مورخ آل محمد تشریف فرمائن تعید فرمیسن جدہ مالک آیا نا سلام کی تزادن رب دا بہت بڑا تاجریں حکم فرماؤ جعفر تیار دی اکھا نہیں سامل دے بدلن رو کیا دن منت لا اس باغ دی قیمت منگ اے آدھے 60,000 دینار جعفر تیارہ دل تو 60,000 منگ دائیں میں 80,000 دینا میری ایک شرط ہے رو کے دا اتنی قیمت زیادہ کیوں دین دے وے کیری شرط ہے رو کے دن اس باغ دا سودا بازار ہی چلی کرنا مرحبا العظمت للہ تو سا ہو گئے شامل تو میں وین کردہ پہ آدھن اس باغ دا سودا میں بسم اللہ کرا اس باغ دا سودا مالک عزت بخش اضافہ فرماوے اس باغ دا سودا بازار ہی نہیں کرنا آدھن جدہ تیرے نال دستخط حسن تیرے نال ایگریمنٹ ہو سی باغ دے مالک علی جگہ خالی رکھ سے رو کے دے وجہ کیا ہے جعفر تیار دی اکھن انزامل دے بدل نہ دے نو ازل دی پردہ دارے تے شام میں صدقے جاواں ہو گیا باغ آلیہ دے نام جوانو ماتمیوں قسمت ویکھو عباس دی بہن دی 2 دفعہ شام اس باغ چاہیے جدہ پہلی دفعہ آئیے نا اس ویلے اتنی مجبور آئی ہاتھ پسے گردن ردھے ہو جائے جدہ دوجی دفعہ میری سین تیاری کی تھی نا مقدمین ذاکر کے بلائی تک لفظ ایک بند پڑھ دیں دے یاد آ گیا ممکن ہے کہہ دی عبادت ہو ونجے وہ فرمائیں دیں جدہ دوجی چھوڑ دی تھی ساری بات وین کردہ بے جدہ دوجی دفعہ آلیہ تیاری کی تھی نا مدینہ تو ماں زہرا دی قبر تے آئین 2 ہاتھ قبر تے رکھے نے آدھے ماں میں آخری سلام کرنا ہیاں آدھے نمہ دسنا ہیاں ہون میں ونجنے تو میں ولنا کوئی نہیں بی بی دی قبر حل گئی ہے تو رو گیا دیئے ناراض نہ تھی میری زخمی اممہ تے دی قبر چھڑیں دی پہیاں بی بی آدھن میرا عابد بچڑا کھڑا رات رون دے ان دی سنگت کریں دی پہیاں ماتمی باستے لفظ اوکھے قبر نوحان اللہ یعنی قبر دبو سلے کے دن اممہ نہیں باغی وطن تے دفن تھی دے او ملک دو ویندی پہیاں جیندی ہر دیوار تے خون ہمیڈا او شہر وسیندی پہیاں ٹر پہ علیہ تیاری فرمائی کربلا پہنچے امام مظلوم کربلا دی قبر دا سلام اکبر بچڑے دی قبر دا سلام اصغر دا سلام قاسم دے ٹکڑن دا سلام اتھائیے بی بی لفظ سمجھے اللہ واسطے اتھائیے جتھاں کربلا دی جنگ قد آور سب تو زیادہ ہاں قبر سب تو چھوٹی ہے میں کہنات قربان کرا تیری ہے تو مالک تیری زندگی دراز فرماوے عباس دی قبر دے انت قبر نوحان اللہ یعنی رو کے دن غازی قبر چبیرہ میں تو دیکھ میرے چہرے دے رنگ تبدیل ہو گئے غازی میں شام بھی نہیں ہے قبر حل گئی ہے وفا دے پروردگار دی بی بی دن غازی میں تیری قبر تے مجاور رواں میں شام نہ یہاں میری مجبوری بن گئی ہے قبر دبو سلے کے دن غازی یہ مجبوری ہے میری سکینہ شام سام گئی مطا میری معصومہ انجنا کے پھوپی میرے نال وفا نہیں کی تھی میرے حسین دے سینے دا تحریز میں بسم اللہ کرا میں صدقے جاواں کربلا دیا قبران دا سلام کر کے میری آلی حسین محمل تے سفر شروع کیتا نے راویہ باغ دے باروں علی دی موزمہ دھیا کے رک گئے وین کردہ پیاں بی بی ادن سجاد محمل روک بیمار نے محمل روکے بی بی ادن سجاد منت لا اما فضا کو آکھ اس باغ دے اندر ایک درخت ہے جدہ میں پہلی دفعہ آئی ہے اس درخت نال میرے بھرا دی سانگ کھڑائیا نے اما پتہ کر جے درخت موجود ہوئے میں بھرا دی نشانی دا سلام کرے نہیں ہے ام المصائب دا ماتم میں اتنی ہائے ضرور کریں ہو سکتا ہے کہیں دے پاسے نال بیمار بیٹھا رات روندہ ہوئے جوانہ و ماتمیو منظرہ جناب فضا محمل تلتھے نو بہلے قدم چاہنے جناب فضا روایت فرمیندر جدہ باغ دے اندر میرا پہلا قدم آیا مظلوم دا تازہ خون باغ دے پتیاں چو جا رہی ہے
سفید رنگ دے پرندے ان جڑے درخت نال اپنے پر مس کرندے ان مر ویندے ان فضا جلدی نال واپس آئیں آدھے نالیہ مامل تو لیا بہرادیاں نشانیاں موجود نہیں آلیہ دا پہلا قدم باغ دے اندر ہے پہلا وین کیتا ہے جڑا عباس دی بہن نے درخت لے پاسے ڈٹھا نے موں کربلا لے پاسے پھر گئے رو کیا دن حسین بھرا آدھے نا ڈیگ پرندے مردے ویندے نی بہن جا جیندی آدھے نگازی تیرے بعد میں سفران دے جادی کوئی نہ اکبر لال میں تین برچیاں واسطے دنا پھلین دی رہی ہے جوانو ماتمی ہوئی میں آدھرانا اکبر عباس تے حسین دنا میں کمینے دے کنہ تے آئے اس آجر رسالت چاہے علی دی کو آگے مکان دیتیس جڑا ماتمی ہے مکان اتھا ملیے جتا انی رمضان علی کو ملیا مرحبا مرحبا لذمت اللہ مکان دا ملنا آلیہ دے ہاتھ چھوٹ گئے نا دے لمحہ فضا سہارا دے جناب فضا نے سہارا دیتا ہے آدھے نا بچڑا سجاد میں دے قریبا جدا بیمار قریب آئے جناب ام المصائب نے ہاتھ جوڑے آدھے نا سجاد میں وسیعت کرنی ہے میرے بھرا دی ازاداری کراویں سجاد میں ماں ہو کے منت کر دیا وال شام نہ آویں صدقے بھائی شام ناون دا نام آئے آدم وجہ بی بی آدن بچڑا جدا تو پہلے آیا ہوئے میں تیرے نال آئے تیری معصومہ بہن تیرے نال آئی آدن سجاد جدا کوئی تازی آنا چیندہ میں ہاتھا تے جھلیں دیا ہے آدن اور رسیاں پاکے شام سام گئی ہونا مہوی کوئی لا مرحبا جے ماتم تیرے مذہب میں بسم اللہ گران لی دیاں راضیوں نے جوان دوئیوں منظر ایرو پرواز کر گئے پھر افتخار شاجی میں آدھرانا نوری پردے لگ گئے جنت جو پانی آ گئے جنت مالک دی دیدہ غسل شروع ہوئے جدہ دیر ہوئے فضا ماتم کریں دے بہر آئے لادل سجاد ایک شریعت مسئلہ ڈسا آدھل دادی پوچھ میں حاضر آئے آدھل بچڑا میت دی کوئی جا خوش کرے ولجے غسل ہو ویندے آدھے دادی نانے دی شریعت مسئلہ غسل نہیں ہولا آدھل میں دے موتے پانی پھیلی آئندہ میت حل ویندے آدھی پانی لپا میں تسے پھر آدھی بھینا صدقے بھائی بسم اللہ کرا صدقے جہاں علی دیاں راضیوں نے جوان غسل مکمل ہوئے جناب فضا نے ہاتھ بڑھائے آدھن سجاد کفل دے تیری مال کفل پواوا کفل دا نام آئے جوانو بیمار دی رات ود پھئیا اپنی چھتری شاران دے دھوڑ علی ابا لائی نے ہائے صدقے جاوا ابا لائی نے وڈا گیا دن دادی اکبر دی موت مکا گئی چاچے غازی دے بازو مکا گئے میرے کھولیو کفلیں اور جوان لوئی دا جنازہ تیار ہوئے اور جوان لوئی میں احدرانا شام دے جنگل دیاں چار لکڑیاں نلی دی دی دا جنازہ جدا جنگل دیاں لکڑیاں دے جنازہ آئے سجاد کہویلے کھبے دے دل کہویلے سجے دے دل اور جڑے ماتمی ہو ایک گل دا جواب دے ہو جنازہ چاون واسطے کتنے بندیاں دی ضرورت چار بندیاں دی ضرورت سیدادہ لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا آجان لو شام دے جنگل دیاں لکڑیاں لگلے دوے پاوے باکر تے سجاد چاہیل پچھلے دوے پاوے جناب فضا دی کڑتے ہوئیل بیمار دمو کربلا لے پاسے پھر گئے اکل مار کے آدھے اکبر مر گئی اکبر دینا دوائنا مظلوم دی قبر حل گئی اکل مار کے آدھے لٹھی چھوڑ مزار تور شام جلائیں میرے نانے دی تصویر ماں مر گئی صدقے بھائی ایک منزل بولا نکار اللہ دارو سجاد سجن دی دے رائی پہلی نور دی ہماری لتھی ہے میں محمد آ گیا واتواز آیا میں علی آ گیا واتواز آیا میں حسن میرے جنازے جو تیر کڑ دی رہی ہے واتواز آیا میں کربلا دا غریبا جدا سارے آئل بی بی عدل سجاد میں دے قریبا جدا سجاد قریب آئلا اکل مار کے آدھے نو
مالک